مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، انسان کی تخلیق کا جو پہلا واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے. یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہیں یہ انسانیت کی ابتدا کی آیتیں ہیں کہ انسان شروع کیسے ہوا، یہ بنا کیسے، یہ دنیا میں کیسے بھیجا گیا اور کن کاموں کے لیے بھیجا گیا. تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ صرف قرآن مجید ہی میں نہیں، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، بلکہ ان کتابوں میں بھی ہے جو الہامی ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتی، کیونکہ ہر ایک محنت کرتا رہا، سوچتا رہا کہ انسان شروع کہاں سے ہوگا، کہ اگر ہم انسان ہیں تو یہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، کیا مقصد تھا انسان بنانے کا. انسان سے پہلے بھی تو مخلوق بستی تھی، فرشتے تو پہلے موجود تھے، جن پہلے موجود تھے، کائنات کی بہت سے مظاہر اور بہت سی اشیاء پہلے سے بنا لی گئی تھی. تو پھر حضرت انسان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اسے کیسے بنایا. یہ ہے واقعہ جس پر اختلاف بھی ہے. کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں. قرآن مجید نے اس کا واقعہ خود بیان کیا تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ انسان کیوں بنایا گیا ہے، کس طرح بنایا گیا ہے، کن صلاحیتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور اس کائنات میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ سب کچھ واضح کر دیا گیا. تو قرآن مجید اس واقعہ کا ذکر کر رہا ہے جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، جب ابھی تک انسانیت شروع نہیں ہوئی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا. یہاں ایک بہت بڑا نقطہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام بنے نہیں تھے تو اولاد آدم بھی نہیں بنی تھی، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے. اب وہاں جو پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے اس کا ذکر ہے، اور انداز یہ ہے کہ جب آپ کے رب نے کہا. معلوم ہوا قدرت واضح کر رہی ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے رسول اللہ کا وجود موجود تھا. قرآن یہ بات بڑی واضح طور پہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کے رب نے اس وقت کہا تھا جب آدم علیہ السلام بنایا جانا تھا. جب ابھی بنایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں زمین پہ اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں. بنایا نہیں ابھی، ارادہ کیا ہے، مشیت کا فیصلہ ہوا ہے، خالق نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا ایک نائب زمین پہ بنانا ہے. زمین ساری جو آباد کی ہے اس میں اپنا ایک نائب بھیجنا ہے جو اس زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرے، جو اللہ کی اطاعت کے لیے کام کرے. تو فرمایا فی الارض خلیفہ. یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے، وہ زمین کے لیے پیدا کیے. اس لیے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی سزا مل گئی جنت سے دوزخ، جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا، یہ قطعاً قرآن کے نقطہ نظر کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین میں. تو تخلیق آدم کا مقصد ہی زمین پہ آنا تھا، انہیں بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ زمین پہ بھیجنا ہے. اس لیے یہ اعتراض بھی کہ آدم علیہ السلام سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا، دنیا میں آ گئے سزا دے دی گئی، یہ سارا قرآنی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ قدرت کہہ رہی کہ انی جاعل، میں بنانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بنانے لگا ہوں، کیا؟ خلیفہ بنانے لگا ہوں. اور کہاں کے لیے؟ فی الارض، زمین کے لیے. تو جب قدرت کا ارادہ ہی زمین کے لیے بنانے کا تھا تو پھر راستے کے جو مسائل آئے وہ تو مسائل تمہید کے تھے، تربیت کے تھے، کچھ نشاندہی کرنے کے لیے تھے. دنیا میں جانے کی ایک تربیت دی جا رہی تھی کہ دنیا کیسے ہوگا. اگرچہ یہ نہ بھی آتے تو انہیں دنیا ہی میں آنا تھا، انہیں دنیا میں ہی بھیجنا تھا، اس لیے کہ بنایا ہی دنیا کے لیا گیا تھا. جنت دار الجزا ہے، وہ اعمال کے نتیجے میں ملے گی. دنیا دار عمل ہے کہ یہاں عمل کرنا ہے جنت جانے کے لیے. دنیا کے اعمال پر انسان کو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گا؟ ان اعمال پر ملے گا. تو زمین کے اعمال حجت ہیں، یہ دار عمل ہے، عمل کی زندگی یہی ہے. اس لیے کہا گیا کہ قیامت کو لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دو پھر عمل کر کے آئیں گے. تو فرمایا نہیں، ہم نے بھیج دیا تھا، ہم نے دنیا میں بھیج دیا تھا. یہاں بھی کہے گئے کہ یا اللہ وہاں غلطی ہو گئی. فرمایا اب غلطی کا اندازہ بھی تمہیں نہیں ہوگا، کیونکہ غلطی کا خمیازہ بھگتنا تھا، معافی مانگنی تھی تو دنیا میں معاف مانگنا. آخرت دار الجزا ہے، یہ بدلے کا دن ہے کہ نیکیوں کا نیک بدلہ ملے گا، برائی کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا. وہ بدلے کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. عمل کا دن اس وقت تک ہے جب تک انسان کے اندر سانس ہے. جب سانس آخری ٹوٹتی ہے سارا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، سارا نامہ اعمال روک لیا جاتا ہے کہ بس انسان کے عمل یہ ہیں، ان پہ حساب کر لو کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. یہ اعمال ہیں جو اس نے کیے ہیں، ان اعمال پر فیصلہ ہوگا. اس لیے کہا تھا میں نے پیچھے میں کہ من اوتیا کتابہ بیمینہ، فرمایا ہم فیصلہ کر کے کتاب لکھا ہوا نوشتہ سارے اعمال دنیا میں جتنے کیے ہوں گے، نیک کیے ہیں یا بد کیے ہیں، سارے نامہ اعمال میں لکھ کر تمہارے ہاتھ پکڑا دیں گے. تمہیں دیکھتے ہیں کہ سوچ لو یہ تم نے کیے تھے یا نہیں کیے تھے. یہ نہ کہنا کہ قدرت نے خود فیصلہ کر دیا ہے، یہ تمہارے اعمال تمہارے ہاتھوں میں ہیں، انہیں دیکھ کے خود فیصلہ کر. تو معلوم ہوا یہ دار عمل یہی تھا. اگر آدم علیہ السلام کے اعمال دیکھنے تھے اللہ نے کہ کیسے عمل کر کے یہ آتے ہیں اور انسانیت کیسے عمل کرتی ہے، تو اسے جنت میں رہی رکھنا تھا، دنیا ہی میں بھیجنا تھا کہ اعمال یہیں دیکھے جاتے ہیں. اس لیے دنیا فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. کہا تھا فرشتوں سے. دیکھیے ایک جملے میں رب نے کتنی باتیں کہہ دی. فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، یعنی مخاطب فرشتے تھے جن سے بات ہو رہی تھی، وہ پہلے موجود تھے
نیکوکار تھے، اعمال کرنے والے تھے، مقربین بارگاہ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کا رب یا رسول اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم تو فرشتے ہو، میں دنیا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، دنیا میں ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ کہنے لگے قالوا، وہ فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا اے اللہ تو زمین میں وہ بنائے گا، اسے تخلیق کرے گا جو وہاں فساد کرے گا؟ اے اللہ کیا کرنے لگا؟ تو کہتا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مقصد ہے فرشتوں کو بھی خبر تھی کہ جنت میں اعمال تولے نہیں جاتے، اگر تولے جانے ہیں نیک اور بد اعمال تو دنیا ہی میں تولے جانے ہیں۔ اس لیے کہا کہ کیا اس میں بنانے لگا ہے جو فساد کرے گا؟ فساد بھی دنیا ہی میں ہو سکتا تھا، جنت میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا کہ دنیا میں بھیجو۔ کیا وہاں بنانے لگا ہے جو وہاں فساد کرے گا؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، فسادی ہوگا، بڑے بڑے فساد ہوں گے دنیا میں، بڑے بڑی خون ریزیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگا۔ میرے دوستو، یہ تو پہلے دن ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ فساد بھی ہوگا اور قتل و خون بھی ہوگا، یہ تو فیصلہ ہو چکا، فرشتے کہہ چکے اللہ کے دربار میں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تم غلط کہتے ہو کہ یہ فساد نہیں کرے گا، ایک قرآن کی آیت نہیں۔ انہوں نے کہا فساد کرے گا، انہوں نے کہا خون بہائے گا، اللہ نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ معلوم ہوا مشیت ازدی بھی یہی تھی، یہی فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے کیوں کہا کہ انسان گناہ کرے گا، فساد کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ تیری حمد کی تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، ہم تسبیحاں کرتے ہیں نیکی کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، پھر ان کی ضرورت کیا؟ بات بتا دی، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اگر تمہیں حمد و ثنا کی ضرورت ہے تو ہم کر رہے ہیں، اگر تمہیں تقدیس کی ضرورت ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ تقدیس کرے گا ضرور، حمد و ثنا بھی کرے گا، لیکن فساد بھی کرے گا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو نیکیاں ہی کرتے ہیں۔ یہ دلیل تھی فرشتوں کی کہ اگر تقدیس چاہیے، اگر تسبیح چاہیے تو ہم کافی ہیں، ہم کرنے والے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ یہ کیوں بنانے لگا ہوں؟ یہ میری حکمت ہے، اسے کیوں پیدا کرنے لگا ہوں؟ اس گناہ گار کو کیوں پیدا کرنے لگا ہوں؟ یہ میری حکمت ہے، تم اس حکمت کو نہیں جانتے، تم صحیح صرف یہ جانتے ہو کہ تقدیس الہی ہونی چاہیے اور کر رہے، تمہیں تو اور ہمت ہی نہیں دی، ہمت ہی دی ہے کہ اللہ کی تقدیس بیان کرتے رہو۔ یہاں دو تین سوال بڑے پیدا ہوتے ہیں، مفسرین اس پر بیٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں ذکر نہیں ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کر دیا، ابھی ذکر نہیں آیا، ابھی بنانے لگا۔ فرشتوں سے کہا میں دنیا میں قائم کرنے لگا ہوں ایک نائب، یعنی ارادہ کیا ہے نائب بنانے کا، بنایا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ فساد کرے گا۔ تجربہ ان کا بول رہا کہ ہم معصوم ہیں، ہمارے پاس غلطی نہیں ہوتی، یہ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اس کو نیکی اور بدی کی دونوں قوتیں دی جا رہی ہیں، تو یہ نیکی بھی کرے گا تو بدی بھی کرے گا۔ انہوں نے یہ بات اپنے تجربے اور اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ دی جو انہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ابھی تو فساد کیا نہیں ہے، ابھی تو خون کیا نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا جس نے خون کرنا، تو پہلے پیدا ہونے کے الزام کیوں لگ گیا؟ الزام پہلے، یہ اتہام نہیں ہے، یہ بہتان نہیں ہے کہ ابھی تو عمل ہوا نہیں، فساد ہوا نہیں، ایک آدمی قاتل بنا نہیں، اسے کہہ دیا جائے یہ قاتل ہے۔ فرشتوں نے کہہ دیا قتل کرے گا، اور ابھی وہ بنا ہی نہیں جس نے قتل کرنا ہے۔
تو معلوم ہوا انہوں نے قیافے سے کہہ دیا تھا، اور یہ بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ میرا ایمان ہے کہ اگر کوئی انسانی وجود ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ ابھی تو عمل ہی نہیں ہوا ہے، پہلے الزام لگا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی تردید نہیں کی، پورا قرآن پڑھ جائیے، تردید نہیں کی، اتنی بات کہی، انی اعلم ما لا تعلمون، میں سمجھتا ہوں کیوں بنانے لگا ہوں، تم اس کی حکمتوں کو جانتے نہیں۔ بڑے پیار سے روک دیا، کوئی عتاب نہیں کیا، کوئی سختی نہیں کی، بڑے پیار سے کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اس لیے اس میں دخل نہ دو۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں، جب شیطان سے کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو، آگے آیتیں آ رہی، تو اس نے کہا تھا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، بڑا چھوٹے کو سجدہ کیوں کرے؟ میں بڑا ہوں، اور بڑے ہونے کی دلیل کیا دی تھی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اے اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ کی فضیلت مٹی پر زیادہ ہے، میں فضیلت والا ہوں، یہ کم تر ہے، تو میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ دلیل تو اس کی بڑی مضبوط تھی، دلیل بھی مضبوط تھی، جو دلائل مرتب کر رہا تھا وہ بھی مضبوط تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا، یہ سچی بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ فرمایا فاخرج، نکل جاؤ میرے میدان سے، نکل جاؤ یہاں سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، میری لعنت بھیج دی۔ سوچئے بات کیا تھی۔ ایک بات غور طلب ہے کہ فرشتوں نے الزام لگایا جو جرم کیا نہیں تھا، قدرت ناراض نہیں ہو رہی، شیطان وہ کہہ رہا ہے جو حقیقت ہے، وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، نتیجہ غلط نکال رہا ہے، حقائق بیان کر رہا ہے، لیکن قدرت اتنا ناراض ہو رہی کہ ہمیشہ کے لیے نکال دی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ میرے دوستوں، مفسرین بڑے غور کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ فرشتوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ خون بہائے گا، انسان کے کردار پر الزام جو ممکن تھا لگایا، جو ہونے والا تھا لگایا۔ فرمایا تم بے خبر ہو اس لیے الزام لگا رہے، کچھ نہیں کہا۔ اور شیطان وہ کہہ رہا ہے جو رب کی تخلیق ہے، رب کہہ رہا ہے تم کہتے ہو میں بہتر ہوں، یہ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے کہ بہتر کون ہے، یہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ بہتر کون ہے، میری وہ تخلیق ہے، تم بھی میری تخلیق ہو، تمہیں بھی میں نے بنایا ہے اور انہیں بھی میں نے بنایا ہے، کس طرح ان کو بہتر ثابت کرنا ہے یہ تو میں فیصلہ کروں گا، تم میری تخلیق پر اعتراض کر رہے ہو، اس لیے باہر نکلو۔ معلوم ہوا تخلیق پر اعتراض کرنے والا شیطان ہوتا ہے، اور شیطانی نقص سے نکل جایا کرتا۔ تخلیق انسان کی اللہ کی ہے، اس نے جیسا چاہا کسی کو پیدا کیا، کس کو کہاں پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا یا مٹی سے پیدا کیا، یہ اس کی مرضی، وہ آگ سے پیدا کرے یا مٹی سے پیدا کیے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نسل بھی ایسے ہے، کسی کو کس گھر میں پیدا کیا، مزدور کے گھر میں پیدا کیا، کسی کو کسی افسر کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو کہاں پیدا کر دیا، کسی کو کہاں پیدا کر دیا، یہ جائے فخر نہیں ہے۔ فخر اس لیے نہیں ہے کہ تخلیق اللہ کی ہے۔ اللہ بچہ پیدا ہوتے پوچھ کے تو نہیں آتا کہ میں غریب کے گھر جانا ہے یا امیر کے گھر جانا، اسے تو قدرت کا فیصلہ ہے، قدرت کا فیصلہ ہے بھیجنا ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے انسان کو ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنا اپنی نسل کی بنیاد پر یہ اسلام نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ تخلیق کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ ہاں تم اپنے کردار پہ فخر کرو، اپنے اعمال پہ فخر کرو، اپنا کچھ کہو، زندگی کا حصہ بناؤ تقویٰ۔ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر لیس لعربی علی عجمی
فضل الا بالتقوی، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، خواہ وہ عربی ہو یا اجمی ہو۔ فرمایا ابیض کو اسود پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ میدان عرفات میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، پوری نبوت کے اختتام پہ فتویٰ دیا، نبوت کا مغز بتایا کہ کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، فضیلت ہے تو تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے۔ پرہیزگار جو ہوگا وہی بڑا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ دیکھ لو سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، تینوں سلسلوں کا سب سے بڑا امام حضرت خواجہ حسن بصری ہیں۔ خواجہ حسن بصری سے قادری چلتے ہیں، خواجہ حسن بصری سے چشتی چلتے ہیں، اور خواجہ حسن بصری سے سہروردی چلتے ہیں۔ تینوں سلسلے خواجہ حسن بصری سے ہیں، یہ ہیں امام تینوں کے۔ اور خواجہ حسن بصری عرب نہیں تھے، مکی نہیں تھے، مدنی نہیں تھے، ان کا باپ تو ایک جنگ میں قید ہو کے آیا تھا، اجمی تھے، قید ہو کے آیا تھا، 6-7 سال کی عمر میں یہ مدینہ میں باپ قیدی باپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن فضیلت کہاں گئی؟ سارے صوفیہ کے امام، تمام صوفیہ کے امام ہیں، آئے تھے، اتنی بڑی فضیلت ملی، اتنا بڑا نام ملا کہ آج ہر سلسلہ سر جھکاتا ہے خواجہ حسن بصری رہا ہے، اور علم کا سمندر بنے۔ کچھ ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کا واقعہ پڑھ لیجئے جو خواجہ حسن بصری کے ساتھ تھا۔ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پیا ہوا کچھ بچا تھا، رکھا ہوا تھا، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، رکھا ہوا تھا، رات کو اٹھے تو خواجہ حسن بصری خدمتگار کے طور پہ گھر آ گئے تھے، یہ باپ ان کا خدمتگار کے ایک ملازم بچے کی طرح آئے تھے، کہتے رات کہیں پیاس لگی وہ پی لیا، میں نے پوچھا صبح یہ پانی رکھا تھا، کہنے لگے میں نے پی لیا ہے۔ فرمایا بیٹا اگرچہ میں یہ دینا نہیں چاہتی تھی لیکن تو نے دنیا جہان کی ساری نعمتیں پی لی، سب کچھ لے لیا۔ ایک اجمی کہاں پہنچا کہ تمام سلاسل اولیاء کا امام بن گیا، یہ ہے۔ نقشبندی کہاں جاتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر سے شروع ہوتے ہیں، ان کے پوتے حضرت قاسم سے چلتے ہیں، اور کیا ہے حضرت سلمان فارسی راستے میں آتے ہیں۔ دوسرے امام نقشبندیوں کے سلمان فارسی ہیں جو عرب نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں۔ ایران میں باپ کہتے ہیں بت پرست نہیں تھا، آتش پرست تھا، آگ پوجتا تھا، آگ جلا کے رکھتے تھے، آتش پرست لوگ تھے، یہ مجوسی قسم کے لوگ تھے۔ کہتے ہیں ایک کمرہ تھا ہمارے گھر میں جس کو تالا لگا رہتا تھا، کھولتا ہی کبھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کبھی دفعہ پوچھا کہ ابا جان یہ کمرہ کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا کچھ چیزیں ہیں محفوظ کی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آخر اس میں ہے کیا؟ کہتے ہیں ایک دن ابا جان گئے ہوئے تھے، غلطی سے جاتے ہوئے تالا کھلا چھوڑ گئے، کچھ قدرت کی طرف سے غلطی ہو گئی، تالا کھلا رہ گیا، وہ چلے گئے۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، اندر گیا تو ایک کتاب پڑھی تھی، ایک کتاب پڑھی تھی، پڑھنے لگا تو سامنے رسول اللہ کا نام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ یہ اتنا چمکتا ہوا نام، کہتے میری آنکھیں تابناک ہو گئیں، نام دیکھتے ہی باہر نکل آیا،
ابا جان آئے تو میں نے پوچھا ابا جان میں نے اندر دیکھا ہے یہ نام کن کا ہے؟ باپ نے کہا خبردار جو اس کا دوبارہ نام لیا۔ روکنے کہتے میرے اندر آگ لگ گئی کہ یہ کوئی تو ہے۔ کہتے جو قافلہ جاتا تھا پوچھتا تھا اس نام کو جانتے؟ جو مسافر ملتا تھا پوچھتا تھا۔ آخر اتنی بے چینی ہو گئی کہ گھر چھوڑ دیا، ایک قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں بک گئے، راستے میں قافلے والوں نے دوسرے قافلے والوں کو قیمت خرید لے کر بیچ دیا۔ خدمت گار بنے رہے، ایران میں رہے، بغداد آئے، دوسرے شہروں میں گھومتے گھماتے ایک یہودی خرید کر مدینہ منورہ لے آیا۔ کہتے مدینہ منورہ آ گیا، وہاں یہودی کا میں غلام تھا۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، میں نے سنا کہ رسول اللہ کا نام ایک صاحب لے رہے۔ کہتے میں نے کہا یہ نام تو میں نے پڑھا تھا، یہ تو نام میں نے پڑھا، اسی نام کی تلاش میں۔ کہنے لگے وہ کہاں ہیں؟ کہا یہی مسجد میں ہے۔ کہتے میں مسجد کو چل پڑا، غلام تھا، خریدا ہوا غلام تھا، مسجد کو چل پڑا۔ مسجد کی دہلیز سے اندر قدم رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی پیار سے نظر دوڑائی اور کھڑے ہو کے کہا آ جاؤ، سینے سے لگا لیا، تڑپ اٹھے، اسلام قبول کر لیا پہلے دن دیکھتے ہی، لیکن غلام تھے۔ یہ تو بڑی مدت کے بعد پیسے دے کر خریدا گیا، قیمت ادا کی گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے اور اتنے دربار میں رہے کہ لوگ پوچھتے تھے سلمان کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہتے مجھے یاد نہیں کہاں کا رہنے والے۔ ایک نے پوچھ لیا تمہارا خاندان کیا ہے؟ کون سا خاندان ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میرا باپ کون تھا، میں تو سب بھول گیا ہوں۔ کہا پھر بھی باپ کا نام کیا ہے؟ تو کیا بات کہی، کیا بات؟ کہتے سلمان بن اسلام، میں تو اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، سب چھوڑ دیا۔ جنگ خندق ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں کو مقرر کیا کہ یہاں خندق کھودیں، جگہ مقرر کر دی کتنی جگہ تم نے کھودنی ہے، اتنی تم نے کھودنی، جھنڈے لگا دیے گئے کہ یہ اس قبیلے کا مقام ہے، یہاں کھودے گا۔ پورے چاروں طرف، ایک طرف پہاڑ تھا، تین طرف خندق کھودنی تھی اور پہاڑ کاٹنا تھا بڑی مشکل سے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر گئے تھے، خود کدال لے کر پتھر کاٹتے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبیلے بنا دیے کہ تم کٹھے ہو کے کرو۔ سوال آ گیا کہ سلمان فارسی کس قبیلے کے ساتھ ہوں گے، کس قبیلے کے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال اٹھا کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے بھائی بن کے آ گیا ہے، یہ کس کا بنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیا سلمان میرے پاس آ جاؤ، اور حضرت علی کرم کے ساتھ کر دیا۔ فرمایا یہ میرا ہے، سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت کا حصہ۔ فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ آج تک فخر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوچئے اسلام کیا لے کے آیا تھا، یہ تو کوئی کیفیت نہیں تھی، یہ عصبیت قومی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر نبوی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، صحیح مسلم نے خطبہ نقل کیا ہے، کتاب الامارہ میں یہ پورا خطبہ نقل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا من دعا بالعصبیت فقد کذب علی ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے کسی خاندان کی بنیاد پر گروہ بندی کی جتھے بنائے، اس نے انکار کیا ہے جو مجھ پر اللہ نے نازل کیا، میری ساری وحی کا انکار کرتا ہے۔ وہ نزل علی محمد، یہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پہ نازل ہوا اس کا انکار کرتا ہے۔ میرے دوستو، شیطان دھتکار آ گیا، لیکن شیطان کی نحوست آج بھی قوم کے اندر ہے۔
آج بھی قوم کے اندر ہے۔ میرے دوستو، بڑی بات، مجھے برطانیہ میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا، میں وہاں تھا، وہاں ایک صاحب نے کہا کہ پیر ہونے کے لیے سید ہونا شرط ہے۔ ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ گئے، مولانا تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی، ہم چپ رہے کہ کہہ گئے، لیکن تقریر جب خود کرنے لگے تو چٹ آ گئی۔ تو اس کا جواب دیجئے کہ سید جو نہ ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ مرشد نہیں ہو سکتا، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ لیکن مجھے دکھ ہوا ان کا سن کر۔ میں نے کہا ہم تو پیر جانتے ہیں کرما علی شاہ صاحب کو، کتنے بڑے بزرگ اس دور کے، کیلے والے شاہ صاحب اتنے بڑے، دونوں سید ہیں، اور پیر ان کے مولانا شیر محمد شرک پوری ہیں، وہ ارائی ہیں۔ دو سید پیر، دو گدیاں ہیں دونوں کی، لیکن بیعت کہاں ہے؟ سوچئے تو صحیح، اسلام چاہتا کیا ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر دھتکارے جائیں گے نعوذ باللہ کہ وہ سادات میں سے نہیں ہیں؟ میرے دوستو، یہ نہیں ہے۔ سید ہونا ایک فخر ہے، ایک عزت ہے، احترام ہے، اور اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، امام حسین نے کربلا میں کہا تھا کہ میرے نانا کا دین ہے، مجھے بچانا ہے، کوئی اور ہوتا تو سوچتا، مجھے تو اس پر سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ میرا منصب بڑا ہے، میرا منصب بڑا ہے، مجھے سوچنا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ شاہ مشرقین ہوں، انیس کہتا ہے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ آسمان اور زمین میرے قبضے میں ہے، میں امام حسین، یہ دعویٰ نہیں کیا کہیں بھی۔ یہ تو نہیں کہا کہ شاہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، یہ فخر تھا، یہ تابنا کی تھی۔ میرے دوستو، آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کیا دنیا میں ہو گیا ہے؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے۔ تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ یہ فرشتوں نے الزام بھی لگایا تھا، قدرت نے چھوڑ دیا کہ تم ناسمجھی سے الزام لگا رہے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر قدرت نے نوازا کیسے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آدم علیہ السلام کو سارے اسم بتا دیے، سارا علم دے دیا۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی زبان پڑھے تو اسماء سے شروع ہوتی ہے، اسماء سے فعل کا استخراج ہوتا ہے۔ علماء بصرہ کہتے ہیں مصدر اصل ہے، فعل اس کی شرح ہے، اس کی شاخ ہے، مصدر اصل ہوتا ہے اور مصدر اسم ہوتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کی زبانوں کی اصل اسم ہے، نون ہے جو اصل ہے، فعل بعد نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے سب کچھ اصل بتا دی، کلہا۔ حضرت کرم علی شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئے، چھوٹا تھا میں، بہت پڑھتا تھا اس زمانے میں، شرک پور شریف میں عرس پہ وہ تشریف لائے، باہر دور کھیت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے دور کے پیر کے قدموں کے دور جا کے بیٹھے کہ یہاں کہیں اونچا نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، میں پڑھ رہا تھا ایک نقشبندی بزرگ کا کہ انتقال ہوا، تو لوگوں سے کہا قبر میری 300 فٹ گہری کھودنی ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی گہری کیوں؟ فرمایا تمہیں میں حکم دیتا ہوں قبر اتنی گہری ہونی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جس شیخ کا مرید ہوں وہ فلاں بستی میں رہتے تھے اور وہ بستی میری بستی سے نیچی ہے، میرا گاؤں اونچی جگہ پر ہے، وہ نیچی جگہ پر ہے، گاؤں کے اوپر دفن کرو گے تو میری لحد ان سے اونچی بنے گی، اس لیے اتنا نیچے لے جاؤ کہ وہ اونچے ہو جائیں۔ یہ ہے جو علماء سمجھتے تھے۔ میرے دوستوں بیٹھے تھے، اللہ اللہ
سوال کے والد گرامی علیہ الرحمہ بھی ساتھ تھے، بزرگ بھی ساتھ تھے، میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ وہاں سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب لوگ کہتے ہیں نبی کو کتنا علم ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، ہم کہتے سارا ہی ہے، ہم کہتے سارا ہے۔ یہ کلی علم نبی کا نہیں مانتے۔ رب کہتا ہے علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو سارا ہی علم سکھا دیا۔ فرمایا یہ کلی نہیں مانتے، رب کلھا کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام کو سب علم سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں۔ قال انبئہم باسمائہم، کہا ان کے نام تو بتاؤ۔ تم بڑے بنتے تھے، کہتے تھے ہم بڑے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، یہ تو گناہ گار ہوگا، ذرا ان کے نام بتاؤ۔ قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے تھے تو ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، تو جانتا ہے ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، جتنا تو نے سکھایا اتنا ہی علم ہمارے اندر ہے، زیادہ تو نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا حکمت والا ہے، تیری حکمت ہے کہ ہمیں کتنا علم دیا ہے، تیری حکمت تو جانتا ہے کہ ہمیں کتنا علم دیا ہے۔ فرمایا یہی ہے نا، نہیں جانتے ہو نا، مانتے ہو کہ جتنا علم دیا ہے اتنا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام کو، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا تم نام بتاؤ ان کے۔ فلما انباہم باسمائہم، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے سارے ہی نام بتا دیے، سب کچھ بتا دیا۔ قال انی اعلم، قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کہا فرشتوں جانتے نہیں ہو کہ میں زمین و آسمان کے سارے غیب جانتا ہوں، میں جانتا تھا اس میں شرف کیا ہے، یہ جو پیدا کرنے لگا ہوں اس کی عظمت کیا ہے، تم نہیں جانتے تھے اس لیے اعتراض کر رہے تھے۔ ارے میں نے تو اسے سارا علم دے کے بغیر، تمہیں تو چند علم دیے ہیں، اسے سارا علم دیا، اسے سارا علم دیا ہے۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم نے ظاہر کیا وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم چھپا رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی عظمت ثابت ہو گئی، کس طریق سے؟ علم کی بنیاد علم بنی کہ ان کو تمہیں علم نہیں ہے پورا، ان کو علم ہے، ہم نے تمہیں تھوڑا علم دیا، ان کو زیادہ دیا ہے۔ ارے بڑائی تم میں کسی میں نہیں ہے، بڑائی وہی ہے جو ہم دے دیتے، جتنی جس کو دی ہے اس کو بڑا مانو، جس کو معزز کیا ہے اسے بڑا مانو، جس کو رسول بنایا ہے اسے رسول مانو، جس کو صحابی بنایا ہے اسے صحابی مانو، جسے اہل بیت بنایا ہے اسے اہل بیت مانو۔ یہ ہمارا دیا ہوا احسان ہے، یہ ہم دیتے ہیں، یہ کرم ہے ہمارا، جس پر کرتے ہیں تسلیم کرو، اپنے علم پہ دعویٰ نہ کرو۔ فرشتوں کو سمجھا کے پوری امت کو سمجھا دیا کہ اپنے علم پہ دعویٰ نہ کرو، اللہ کے دیے ہوئے علم پر اطمینان کا اظہار کرو، یہ شکر کرو کہ اللہ نے دے دیا ہے، شکر کرو اللہ نے یہ کچھ دیا ہے۔ دولت ملی ہے تو فخر نہ کرو، شکر کرو کہ اللہ نے دے دی۔ میرے دوستو علم ملا ہے تو فخر نہ کرو کہ یہ فخر کی چیز نہیں ہے، یہ عجز کی چیز ہے۔ درخت پہ پھل لگ جائے تو درخت کی شاخیں جھک جایا کرتی، سیدھی تو وہ کھڑی ہوتی ہے جس پہ کچھ نہیں لگتا، شاخیں ثمردار ہوتی ہے۔ علم جتنا بڑھے اتنی انکسار آتا ہے، جب فخر آ جائے تو علم پیچھے ہٹنے لگتا ہے، علم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام نہیں کہہ رہے فرشتوں سے کہ میں بہتر ہوں،
مقابلہ ہو رہا ہے، نہیں کہہ رہے، فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے۔ اور کتنی بڑی منزلت ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا ہے، فرمایا یہ ہے ہم نے دیا اسے، یہ ہمارا ہے، انہیں ہم نے دیا ہے۔ میرے دوستو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ایک شرف دیا، ایک عظمت دی، دنیا میں بھیجا کہ عمل کر کے آؤ، عمل کرو۔ اور یہ بھی قرآن نے کہا کہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی، آج کل بڑا نازک مرحلہ، جس سے غلطی ہوتی ہے روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جی انسان غلطی کرتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام نے کر لی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کی غلطی کا حوالہ دے کے خود غلطی کرنے پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ تمہارے باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو چوراہے میں کھڑے ہو کے کہو گے میرے ابا جان سے غلطی ہو گئی؟ اپنے باپ کی تو اتنی عزت ہے، غلطی قبول نہیں کرتے ہو، دلیلیں دیتے ہو، تعویلیں کرتے ہو کہ نہیں غلطی نہیں تھی۔ ایک باپ کی خاطر، ارے جو کائنات کا باپ ہے اس کے بارے میں اتنے بے باک ہو گئے کہ غلطی کی۔ قرآن تو غلطی نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا لم نجد لہ عظما، لوگوں غلطی نظر آتی تھی لیکن آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا۔ قرآن نے کہا لم نجد لہ عظما، ہم نے اس کا عزم اور ارادہ نہیں پایا ہے، قدرت کو ان کا ارادہ گناہ نہیں ملا ہے، ہمیں مل گیا۔ ہم گناہ پہ فخر کرتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے ہم نے انہیں سکھا دیا تھا، یہ تمہارے لیے تھا کہ اگر خیال آ جائے کہ یہ وہ ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تو یوں استغفار کر لیا کرو۔ یہ استغفار بھی تمہیں کسی نے نہیں سکھانی تھی، ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی، قیامت تک کے لیے استغفار سنا دی تھی۔ اور دیکھ لو تو جسے غلطی کہتے ہیں وہ کہاں سے چلے، کہاں سری لنکا میں اترے، کہاں سے چلے، پورے آدم کراس کرتے ہوئے گئے اور جبل رحمت پہ پہنچے، قدرت نے کہا ہم نے وہاں قبول کر لیا، ہم نے وہاں قبول کر لیا۔ حضرت حوا بھی وہاں ملی، ملاقات بھی کرا دی، میدان بتا دیا آنے والوں کو کہ آؤ حج کے میدان عرفات میں تو اس پہاڑی کو دیکھتے رہنا کہ تمہارے جد امجد کے لیے ہم نے مغفرت کا سامان اسی پہاڑی پہ کیا۔ اس پہاڑی کو یاد رکھنا، یہ تمہاری نجات کی پہاڑی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی معافی کی پہاڑی ہے۔ اگر یہاں آدم علیہ السلام نہ آتے تو ہم کیا کرنے جاتے، ہم کیسے جاتے؟ تو معلوم ہوا یہ ساری قدرت ہمیں سبق دے رہی ہے، یہ سبق ہے ہمیں۔ انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ یہ جو جنت سے کیسے نکلے، کیسے دنیا میں آئے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کروں گا۔ آدم علیہ بہت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا، کتنا فخر ہوتا ہے جب کوئی آدمی کہے کہ میرا باپ یہ تھا، فخر۔ اور امام الانبیاء کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کلکم من آدم و آدم من تراب، اے میرے صحابہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا، انکساری دی گئی تھی، جھکنا سکھایا گیا تھا، مٹی کی سرشت جھکنا ہے، اس لیے اس کی قدر کرتے رہو، اکڑ کے نہ چلو۔ مٹی، قرآن کہتا ہے لن تخرق الارض، تم اکڑ کے چلو گی تو کیا ہوگا، زمین پھاڑ دو گے، زمین تو ہماری وہی کی وہی رہ جائے گی۔ کتنے فرعون گزرے، کتنے حامان گزرے، کتنے گزر گئے، زمین کو کیا ہوا، زمین تو وہی ہے۔ لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ اتنے بلند ہو جاؤ گے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکل جاؤ، پھر بھی اتنے ہی قد کے رہو گے، قدر و قیمت اتنی رہے گی۔
6 فٹ نہ ہو گئے 6.5 فٹ ہو گئے، آگے کیا کرو گے؟ یہ پہاڑ نہیں بن جاؤ گے۔ دیکھو اللہ کی وہ بھی مخلوق ہیں، اللہ کی زمین بھی مخلوق ہے، اس لیے فرمایا زمین کی قدر کرتے رہو، اس پر دھرتی پہ سینہ تان کے چلتے ہو کس لیے؟ زمین پہ سینہ تان کے مت چلو، دھرتی پہ سینہ تان کے چلتے ہو کس لیے؟ تم آسمان تو سر پہ سنبھالے ہوئے نہیں، یہ آسمان تمہاری وجہ سے کھڑا نہیں ہے، یہ قدرت نے کھڑا کیا، یہ آسمان تم پر چھت بنائی ہے۔ فرمایا زمین کی قدر کرو، ایک ایک اسے قدر کرو، اس پر گناہوں کا انبار نہ ڈالو، اپنے گناہ اس کے ذمے نہ ڈالو، یہ اتنی رحیم و کریم ہے، محبت کرتی ہے، تم اکڑ کے چلتے ہو، ٹھوکریں مار مار کے چلتے ہو، گناہوں پہ گناہ کرتے ہو، لیکن جب ہمت نہیں رہتی لاش بن کے گر پڑتے ہو تو یہی زمین اپنی گود کھول دیتی ہے، یہی زمین گود کھول دیتی کہ آ جاؤ۔ ارے اتنا ماں سا پیار کرتی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہ ہے، بیٹا گھر رکھنے کو تیار نہیں ہوتا، بیوی اپنے سرہانے لاش کو رکھنے کو تیار نہیں ہوتی، کہتے ہیں جلدی دفنا دو کہ دیر ہو رہی ہے، سب کو گھر سے نکالنے کی جلدی ہوتی ہے، اگر ہمیشہ کے لیے گود لیتی ہے تو یہی زمین ہے۔ اس کی قدر کرو کہ تمہارے لیے محبت کی جگہ بن جائے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی، فاطمہ نام ہے، حضور کی چچی ہیں، بہت پیاری چچی جنہوں نے پالا ہے آپ کو، 8 سال کی عمر سے لے کر 53-51 سال کی عمر تک پالا ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں بھی ساتھ آئی ہے۔ انتقال ہو گیا، جنت البقیع کے کنارے پہ قبر کھودی گئی، قبر کھودی گئی، صحابہ سے کہا قبر بناؤ میں آتا ہوں، قبر بناؤ میں آتا ہوں، یعنی دفن نہ کرنا، مجھے آنے دو۔ آپ آئے، لحد کھد چکی تھی، لحد کی قبر تھی، سیدھی قبر نہیں تھی، لحد بنائی گئی تھی، لحد میں آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اتر گئے، اس کے اندر اتر گئے اور لحد کے اندر جا کے لیٹ گئے، لحد کے اندر جا کے لیٹ گئے، بتا دیا یہی سرمایہ ہے، یہی آخری مقام ہے، اور فرمایا ہاتھ دونوں طرف قبر کے مارے، ادھر بھی ہاتھ مارا ادھر بھی ہاتھ مارا، فرمایا اے قبر گواہ رہنا یہ میری چچی ہے، عزت کرنا میری چچی ہے، اسے دکھ نہ دینا۔ بتا دیا کہ یہ ہے قدر و قیمت قبر کی، کہ چچی آئی ہے تو میں خود آ گیا، خود کہا، اور اتنا پیار سے کہا، خود دفن کیا۔ میرے دوستو، کسی زمانے میں قبر باہر تھی جنت البقیع کے، میں گیا ہوں اس قبر پہ، جب جنت البقیع کے باہر تھی قبر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی، پھر جنت البقیع کچھ بڑھایا گیا تو وہ اندر آ گئی، اب اس کے آثار پوری طرح ملتے نہیں ہیں، اگرچہ کچھ نشاندہی کرتے ہیں لوگ، لیکن اس وقت تو پوری قبر تھی، قبر موجود تھی کہ وہ اندر لے جاتے جا رہے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، قبریں اندر آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر بھی مدینہ منورہ میں تھی، جہاں مسجد نبوی کے شیڈ تھے اس کے پار، جہاں آپ عید پڑھا کرتے تھے وہاں کنارے پہ قبر تھی حضرت عبداللہ کی۔ یہ قبر بھی الحمدللہ میں نے دیکھی ہے وہاں بنی ہوئی۔ پھر مسجد نبوی بڑی تو اسے اکھاڑ کے جنت البقیع میں لے گئے، نامعلوم کہاں دفن کر دیا، یہ وہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں لے گئے، اٹھا کے لے گئے۔ لیکن مدینہ منورہ کے بزرگوں سے ہم نے پوچھا کہ تمہارے سامنے یہ قبر کھودی گئی، نکالی گئی، اوپر شامیانہ ڈال دیا گیا، چاروں طرف سے بند کر کے پولیس مین کھڑے کر دیے گئے کہ کوئی ادھر نہ آئے، حفاظت اس قدر کی گئی۔ یہ واقعہ اسی دور کا ہے، 77-78 کا واقعہ ہے۔
کہا یہ کیا تم نے دیکھا؟ کہا ہماری کھڑکیاں بھی بند کر دی گئی تھی کہ کھڑکیوں سے بھی کوئی نہ دیکھے، لیکن ہم چھپ چھپ کے اوپر سے دیکھتے تھے۔ تو مدینہ والوں کا یہ بیان ہے، میں نے خود کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے تھے ہم نے چھپ چھپ کے دیکھا ہے قبر کھودی گئی اور رسولوں کے والد کا جسم پورا کا پورا سالم نکلا۔ یہ مدینہ منورہ کی گواہی ہے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے چھپ کے دیکھا تھا، مڈیر کے اوٹ میں کھڑے ہو کے دیکھا تھا، شیشے کے اندر سے دیکھا تھا، پردہ تھا، چاروں طرف شامیانہ لگا ہوا تھا اور اوپر شامیانہ تھا اور کنات لگی ہوئی تھی، اندر سے اکھڑا گیا۔ معلوم ہوتا ہے اکھاڑنے والے بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ کب کی قبر ہے اور ابھی صاحب قبر زندہ ہے۔ یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت کی، خاندان کی، اگرچہ وہ پہلے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں احتیاط کیا کیجیے، جد امجد ہیں، سب کے باپ ہیں۔ ایک بات آپ سے صرف کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آخری حج میں کہ لوگوں تم باپ دادوں پہ فخر کرتے ہو کہ میرا باپ یہ تھا میں بڑا خاندان کا ہوں، میرا باپ یہ تھا میں بڑے کا ہوں، میرا باپ بڑا آدمی تھا، یہ فخر تھا کہ میرا باپ ابو جال تھا، ابو لاب تھا، یہ فخر کرتے ہو تم لوگ، بڑے بڑے نام آتے ہیں، قبیلوں کے نام بنتے ہیں ان کے ناموں پر۔ فرمایا میرا بھی خاندان تھا، خود اپنا خاندان گنا، 21 پشتیں گنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا باپ یہ تھا، ان کا باپ یہ تھا، ان کا باپ یہ تھا۔ معد بن عدنان تک چلے گئے، عدنان کا 21واں نام لیا، فرمایا لوگوں گواہ رہنا تم جانتے ہو یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، کیونکہ قبائل عدنان اسماعیلی قبائل ہیں۔ یہ بات بتائی، فرمایا فخر کرتے ہو باپ پر کہ باپ بڑا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر باپ پہ فخر کرتے ہو تو بھائی سے پیار کرتے ہو کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے، باپ کو محبت کی مرکز سمجھ کے پیار کرتے ہو۔ کاش تم ذرا اونچا اٹھ جاؤ، اگر دادا کو پیار کرنے لگو جاؤ تو چچوں کو بھی پیار کرنے لگ جاؤ۔ دادا مرکز محبت بن جائے تو اوپر اٹھو گے، اگر دادا کا باپ تمہاری محبت کا مرکز بن جائے تو اور رشتہ دار بھی محبت کے قابل ہو جائیں گے۔ فرمایا اٹھو، دنیا میں اگر دنیا داری ہی دیکھنی ہے تو پھر بھی اٹھو، کلکم من آدم، سب آدم کی اولاد ہو، تم آدم علیہ السلام کو باپ مان لو گے تو ساری انسانیت بھائی بن جائے گی، ساری انسانیت تمہاری بھائی بن جائے گی کہ آدم کی اولاد ہو۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، فرمایا دنیا داری دیکھنی ہے تو باپ پہ نہ ٹھہر جاؤ، بڑے باپ پہ جاؤ، بڑے باپ کی بات کرو۔ لیکن میں تمہیں باپ نہیں کہتا، ان الہکم الہ واحد، خبردار تمہارا رب بھی ایک ہے، خالق بھی ایک ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ حضرت آدم کو مانو گے تو نسل آدم سے پیار کرو گے، رب کو خالق مانو گے تو جانوروں سے بھی پیار کرو گے، درختوں سے بھی پیار کرو گے، کیونکہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے۔ پھر پوری انسان، اس لیے تو درخت کاٹنے سے منع کیا نبی نے، جنگ پہ جانے لگے تو فرمایا راستے میں درخت ہیں تو کاٹنا نہیں۔ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا وہ سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں، وہ فیض دیتے ہیں، اس لیے انہیں کاٹنا نہیں ہے۔ یہ تھی، جانور کو ماننے سے منع کیا۔ حدیث آتی ہے کہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے باہر کہ ایک اونٹ کھڑا تھا دروازے پر منہ لگائے، مسجد نبوی کے کونے پہ کھڑا، منہ لگائے کھڑا ہے۔ آپ باہر آئے، آپ نے اس پر آ کر سر پہ ہاتھ رکھ دیا، قسمت والا ہوگا، دست نبوت آ گیا ہاتھ، سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ اس کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی فلاں کا ہے، فرمایا بلاؤ اسے، بلایا، فرمایا اسے کھانا نہیں دیتے؟
اسے چارہ نہیں دیتے ہو؟ اس نے کہا جی دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تم نہیں دیتے ہو، یہ اسی لیے تو میرے دربار میں شکایت کرنے آیا، اسی لیے تو شکایت کرنے آیا۔ ارے دوست بتا دیا کہ رحیم و کریم نبی کی امت ہو، رحیم رب کی مخلوق ہو، رحم کرو سب پر، ساری کائنات پہ رحم کرو، ایک ایک حصے پر کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں زیادتیوں سے محفوظ رکھے، امن و امان کی زندگی عطا فرمائے، سب گھروں میں خوش رہیں، خوشی سے زندگی گزاریں، اولاد کے لیے نعمت بنیں، اولاد کے لیے کام کریں۔ میرے دوستو، سب کو پالنا ہے، اپنے بچوں سے بھی پیار ہے تو دوسروں سے بھی پیار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے۔ کافی دنوں سے کچھ بیمار ہوں، ٹھیک نہیں ہوں۔ آج مجھے کہا جا رہا تھا کہ تقریر نہ کریں، مجھے گھر سے بھی مشورہ دیا گیا کہ نہ کریں کیونکہ رات بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن میں یہی سوچتا ہوں، آ جاتا ہوں کہ جو کلمہ نکلا اگر کسی پہ اگر اثر ہو جائے گا، شاید اس کی اثر پذیری کے صدقے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے گا، کہ زندگی اسی طرح گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کا حکم پہنچاتے ہوئے گزر جائے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، کیجئے نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کوئی گناہ نہیں تھا، وہ راتوں کو کھڑا ہوتے تھے، رات بھر کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں قرآن آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ دورہ قرآن ہم تو آپس میں کھڑے ہو کے کرتے، رسول اللہ جبریل کے ساتھ کرتے۔ یہ ہے قرآن کی حفاظت، کتنی قیمت ہے۔ تو میرے دوستو، خیرات بھی کیجیے، کچھ کیجیے۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ کچھ دینے کا بھی مہینہ ہے، مسجد کی بھی خدمت کیجیے، لیکن زکوٰۃ سے نہیں، مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے جو آپ نے محنت سے کمائی ہے اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتی ہے، اس میں سے حسب توفیق نکالیے اور دیجیے کہ مسجد میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکھوں کی ضرورت ہے۔ میں نے تو بار بھی کہا ہے، میرے دوست کھڑے تھے کہ یہاں جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں، میں کئی جگہ تراویح پڑھنے جاتا ہوں تو ایک مسجد میں جاتا تھا، نہیں تھا، تو آج وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں لوگ آرام سے لائے۔ تو تراویح نماز پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے کچھ کام ہو جانا چاہیے، یہی ثواب ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، وہ خیرات۔ تو کوشش کیجئے کہ پنکھے تو ضرور لگ جائے، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ یہاں بہت جلد کم از کم 4 اے سی آ جائیں تاکہ آدمی محبت سے بیٹھ جائیں اور محبت سے سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آئیے کوشش کیجئے کہ یہ جو 2-3 منٹ کے لیے مسجد کے لیے چندے کی اپیل ہے، دیجیے جتنا دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا